یہ بدماشی میڈیا نے کی. پوری دنیا میں کورونا گھوم رہا تھا, اس کو اس کا مذہب پتہ نہیں تھا, لیکن انڈیا میں آیا, انٹرنیشنل ایئرپورٹ دلی میں اترا, دلی سے سیدھا کورونا مرکز گیا, وضو کیا, مولانا صاحب سے ملاقات کیا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو کر باہر نکل گیا. آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ امت تک جمعہ کے خطابات کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچاؤ کہ آن لائن آپ کی بیٹی پڑھ رہی ہے, کوئی بات نہیں, ہمیں اختلاف نہیں, پڑھائیے, لیکن آن لائن میں انٹرنیٹ شروع رہتا ہے, اور انٹرنیٹ پر میں آپ کو کلیئر کہوں کہ ہر 10 منٹ کے بعد میں شیطان کچھ نہ کچھ غلط چیز بھی لاتا رہتا ہے. امت تک پہنچاؤ کہ ماں کا کام, باپ کا کام, بھائی کا کام, یا گھر کے کسی پیرنٹس اور کسی بڑے کا کام ہے کہ 2 گھنٹہ اگر تیری میری بیٹی موبائل پر آن لائن ایجوکیشن لے رہی ہے تو 2 گھنٹہ میں سے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ بیٹھے. کیونکہ آج ہمارے پاس جو واقعات آ رہے ہیں, مولانا کہتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا ہے, اچھا بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ 70% میری قوم کی بیٹیاں جو غلط راہوں پر گئی ہے وہ آن لائن پڑھتے پڑھتے کہیں اور آن لائن ہو گئی. مفتی ہارون صاحب ندوی دعوت برکاتوں کی تشریف آوری ہمارے لیے انتہائی خوشی ہے. ہم مولانا کا استقبال کرتے ہیں, اہلا و سہلا مرحبا, خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا کے ساتھ میں مولانا یاسین صاحب جمکھنڈی, ان کا اور ان کے رفقا کا اللہ نے بڑا کمال مولانا کو عطا کیا ہے. جہاں حضرت والا کے مختلف اسفار ہوتے ہیں وہیں کئی مدارس کے آپ سرپرست بھی ہیں, اور خاص طور پر وائرل نیوز چینل جلگاؤں کے آپ ایڈیٹر بھی ہیں. ہم نے غائبانے میں نیوز پر, وائرل نیوز پر مختلف آپ کے بیانات اور تبصرے سن رکھا تھا. کافی علماء کرام نے خوشی کا اظہار کیا. آج ہمارے لیے یقیناً خوشی ہے کہ مولانا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. صفا بیت المال گلبرگہ آپ کا استقبال کرتا ہے, اہلا و سہلا مرحبا, خوش آمدید کہتا ہے. اور حضرت سے بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا ہمیں اطلاع ملی, بلکہ ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت بہترین نعت خواں بھی ہیں, وہ کچھ اشعار بھی پیش کریں. اور ساری مجلس آپ کی ہے. ملک کے جو حالات ہیں موجودہ, آپ بے تکلف بڑی طلب سے یہاں ہم خدام تشریف فرما ہیں. حضرت والا سے گزارش ہے کہ حضرت اپنے قیمتی خیالات کو ہمارے سامنے رکھیں. دیکھیے, مولانا نے اصرار کیا ہے کہ میں نعت کے اشعار بھی گنگنا دوں. نعت پڑھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولانا علی میاں ندوی صاحب کے ساتھ 3 سال تک کے مولانا علی میاں کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی ندوہ آتے تھے تو آرام سے پہلے یا رات میں جب سونے کے لیے بیڈ روم جا چکے ہیں تو اس وقت وہ 2-3 کلام تو ضرور سنتے تھے. مولانا کا معمول تھا, اور اکثر وہ کلام اقبال میں سے کہتے تھے, کلام اقبال میں سے یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو. پھر کبھی کہتے تھے آئندہ کل یہاں سے پڑھنا, جس کی دھن بنا کے لے کے آنا. تو ہم لوگ تھوڑا سا دھن بناتے تھے اور پڑھتے تھے. لیکن ابھی تو لگاتار سفر ہے, اس لیے آواز ظاہر بات ہے ویسا نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی میں 2-3 اشعار آپ کو نعت کے سنا دیتا ہوں. اب یہ خانقاہ نعمانی میں جو نعت ہوئی تھی, بڑی مشہور نعت, وہ اسی نعت کے اشعار میں سناتا ہوں. اجازت ہے ہمارے بڑوں کی؟ ہمارے بڑے آج یہاں پر موجود ہیں. ہم لوگ تو عوام الناس میں جاہلوں میں کچھ بھی بولتے رہتے ہیں, لیکن یہاں تو بڑا خطرہ ہے بھائی. زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے, زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے, زمانے سے اندھیروں کا
صفایا کر دیا جائے، چلو نعتِ نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے۔ کہہ دو ایک بات، میرا خیال ہے گلبرگہ میں سبحان اللہ بہت زور سے ہوتا ہے۔ چلو نعتِ نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے، کسی کوچے کسی خطے کا زرا کر دیا جائے، کسی کوچے کسی خطے کا ذرہ کر دیا جائے، کسی کوچے کسی خطے کا ذرہ کر دیا جائے، مگر شہر نبی کا مجھ کو حصہ کر دیا جائے، مگر شہر نبی کا مجھ کو حصہ کر دیا جائے۔ اور بڑا پیارا شعر ہے، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، ساری مصیبتوں سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مدارس کو بھی لیگلی کھولنا ہے تو اس کا بھی نسخہ ہے۔ بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله
وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتسألن يومئذ عن النعيم وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم دل بدل سکتے جذبات بدل سکتے ہیں دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو تخت مانگو نہ کوئی تاج حکومت مانگو جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے علم اللہ اگر دے تو عمل بھی دے دے ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے صدق اللہ العظیم.
वसदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम। बहुत ही काबिल एहतराम मेरे असातिज़े किराम, नौजवान उलमा, अइम्मा, हुफ़ाज़ कुरान मुबीन, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहले इस एहसान पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे आप लोगों से इसी बहाने से मिलने का मौका नसीब फरमाया। दुआएं कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मिलने को, हमारी इस मुलाकात को, हमारे इस छोटे से इजलास को अल्लाह शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे। ज़ोर से कह दो आमीन। और एक बार मैं इसलिए कह पा रहा हूँ यार, आप अल्लाह वालों के शहर के हैं, नहीं मालूम किसकी आमीन को अल्लाह कबूल कर ले, हम गुनाहगारों का भी बेड़ा पार हो जाए। देखिए, मैं अवामुन्नास का आदमी हूँ, मैं सियासी आदमी भी हूँ, और वैसे भी मैं चैनल वाला मौलाना हूँ। समझ रहे? अब उलमा ने बोलना और मुझे लगा भाई 10-15 जवान मेरे साथी जमा होंगे तो मैं थोड़ा सा खुलकर बिंदास बोल दूंगा, लेकिन यहाँ तो आधा मजमा मेरे असातिज़ा है, मेरे बड़े हैं, तो मैं ये कोई बयान तो जाहिर बात है कि बयान लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना गुस्ताखी है, तो बस कुछ थोड़े से हालात आपके सामने रख दूंगा। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है मेरे लिए, आपके लिए ये दुनिया और आखिरत की नजात का ज़रिया भी बन जाए अगर हम इसको समझ लें। इसलिए देखिए, मैंने शुरू में शेर पढ़ा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्र व ख़यालात बोलो ज़रा बदल सकते हैं, और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, और हम बदल जाएं तो हालात बस यही से बात थोड़ा सा इशारा करूँगा कि अभी हमको हालात का रोना, हम रो रहे हैं मौलाना, हम हालात का रोना रो रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और अभी हालात बड़े ख़राब है जनाब। और अभी हमारे पीएम साहब ने कह दिया कि तीसरी लहर भी अरे बोलो आने वाली, समझ में नहीं आ रहा है कि ये मदारिस कब तक बंद रहे, कि समझ में नहीं आ रहा है कि चंदा कब तक। अरे बोलो ना यार, अपन हैं, शर्माओ मत, समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हालात कैसे हो गए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे मौला का करम है कि अल्लाह ने आपको हमको वो इल्म दिया है कि हम सब जानते हैं, और बल्कि हम आवाम को समझाते हैं, जनता को समझाते हैं, पब्लिक को समझाते हैं, ईमान की बातें उन तक पहुंचाते हैं, और हम उनसे ये कहते हैं कि हालात का बनाने वाला कौन? अरे बोलो अल्लाह है ना। सारे नफे नुकसान किसके हाथ में? अल्लाह के। मैं एकदम आम अंदाज में बात करना चाह रहा हूँ कि आप समझें कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने वो इल्म हमको दिया है कि हम दुनिया तक ईमान की बातें पहुँचाते हैं। हम दुनिया को बताते हैं कि ज़िंदगी अल्लाह के हाथ है, मौत अल्लाह के हाथ है, नफ़ा अल्लाह के हाथ है, नुकसान अल्लाह के हाथ है, ये हवाएं, ये फ़ज़ाएं, ये सारा निज़ाम, ये सारा सिस्टम सब अल्लाह के हाथ है। और हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, और यही बातें हम कभी जुमा के खिताबात के ज़रिए से, तो कभी इस्लाह मुआशरा के ज़रिए से अवाम को समझाते हैं कि यारो दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बग़ैर नहीं हिलता। तो जब दरख्त का पत्ता खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिलता, तो लॉकडाउन उसके हुक्म के बगैर कैसे लगेगा? बात समझिए। यकीनन अल्लाह हमसे नाराज हुआ है। आज हमको अवामुन्नास को भी ये पैगाम, मैं बिल्कुल आप जिम्मेदार हैं। मैंने सूफ़ी यासीन साहब से कहा, और मैं मौलाना नज़ीर अहमद रशादी साहब और हम बात करते हैं, तो मैंने सूफ़ी यासीन साहब से भी कहा कि जनाब हम अवामुन्नास को ये समझाते हैं कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, ये हालात का बनाना, हालात का बिगाड़ना अल्लाह के हाथ में है। तो अब हम अवाम को भी ये समझाए
کہ جب درخت کا پتا خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے تو یہ اتنا بڑا پوری دنیا کا لاک ڈاؤن، بھلے ہی اس میں گیم ہو رہے ہیں، گیم سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ کرنے اور کرانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آج میں یعنی مسجدوں کا ائمہ سے بھی یہ کہوں گا کہ عوام الناس تک اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ ہمارا بھی کام ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ عوام الناس تک ہم اس پیغام کو پہنچائے کہ اللہ سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی۔ ایک جگہ میں پروگرام میں تھا، ویکسینیشن کا کیمپ لگا تھا، بڑی تعداد میں ہندو بھائی جمع تھے اور ممبران پارلیمنٹ کی جانب سے اس کیمپ کا، ویکسینیشن کیمپ کا افتتاح کروایا گیا۔ تو اس وقت بھی میں نے ہندو بھائیوں کے دماغ میں بھی کھل کر یہ بات کہی کہ دیکھو اس بات کو سمجھو کہ یہ ساری چیزیں اس رب کے ہاتھ میں ہیں جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ 1 سال تم نے ویکسین ڈھونڈنے میں لگائے، بھائی کتنے سال لگے؟ 1 سال لگا ویکسین آنے میں، سمجھ رہے آپ؟ میرے گھر میں الحمدللہ 6 ڈاکٹر ہے، میں خود میڈیکل کالج میں، ہو سکتا ہے آپ کو نہ معلوم ہو، میں میڈیکل کالج میں 14 سال پروفیسر رہا ہوں۔ میں نے ڈاکٹروں سے کہا، ہندو بھائیوں سے کہا کہ 1 سال لگا تمہارا پہلا کورونا کا ویکسین آنے میں، اور کمال کی بات جناب یہ ہے کہ جیسے ہی ویکسین آیا اس کے 4 دن بعد ہی ایک اور خبر آئی کہ بلیک فنگس بھی آ گیا۔ سنے آپ نے؟ کون سا؟ بلیک فنگس بھی آ گیا۔ میں دیکھو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس پر دھیان دیں۔ آپ 4 دن کے بعد میں آیا بلیک فنگس۔ پھر میں خبریں بول ہی رہا تھا کہ میرے سامنے میری ایک رپورٹر بیٹھی تھی، ورشا نام کی ہندو، تو میں بلیک فنگس کی رپورٹ کہہ رہا تھا تو اس نے مجھے ٹوکی اور کہا کہ مفتی صاحب۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ وائٹ فنگس بھی آ گیا۔ اب میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ اس بات کو سمجھے۔ تو میں نے ہندوؤں کو بھی سمجھایا کہ تم اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پہلا کورونا آیا، 1 سال تمہاری ویکسین کو لگی، 1 سال کے بعد تمہاری ویکسین آئی، جب تک کہ دوسرا نیا آئٹم آ گیا۔ ارے بولو، تو ایسے آئٹم اور ایسے وائرس تو آتے رہیں گے۔ تو میں نے کہا میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، حکومت کے نمائندوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو تمام بلیک، وائٹ، کورونا، دوسری لہر، پہلی لہر، تیسری لہر، اگر تمام کا ویکسین اگر آپ کو لینا ہے تو سب سے بہترین ویکسین ہے توبہ۔ سب سے بہترین ویکسین کیا ہے؟ جب تک توبہ نہیں کرو گے، ایک کے بعد ایک وائرس آتا رہے گا۔ اور علماء سے میں کہہ رہا ہوں، ائمہ سے میں کہہ رہا ہوں، میری برادری سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری اپنی پبلک یعنی مسلمانوں کو بھی یہ سمجھانا ہوگا کہ یہ مت سوچو کہ حالات کیا چل رہے ہیں، بلکہ کئی جگہ میں نے مسلمانوں کو تھوڑا سا میں ہنسی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کئی جگہ مسلمانوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم لوگ کم مر رہے ہیں، ہم لوگ کم مر رہے ہیں۔ اچھا، حقیقت بات بھی ہے، بات حقیقت بھی ہے تھوڑی سی۔ مجھ سے ایک ہندو پترکار نے پوچھا ڈرتے ڈرتے، کہا کہ مفتی صاحب ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ یار مفتی صاحب آپ لوگ تھوڑا کم ہی مر رہے ہیں نا؟ تو میں نے کہا یار تجھے کیا جواب دوں؟ میں نے پھر کہا کہ ہاں بالکل کم مر رہے ہیں۔ تو کہا کہ مفتی صاحب اس کی وجہ کیا ہے، جبکہ بے وقوفی تو تم لوگ زیادہ کر رہے ہیں؟ باولے چالے تو بھائی، باولے چالے کون کر رہے ہیں زیادہ؟ سچ بتا ہے نا؟ اگر دیکھا جائے تو یہ جو اپن جمع ہوئے یہ بھی باولے چالے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں بھائی، بے وقوفی تو ہم زیادہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ ماسک بھی ہم لوگ داڑھی پر رکھتے ہیں تاکہ 200 کا جرمانہ نہ پڑے، اگر آ گیا تو ہم اٹھا لیتے ہیں، سمجھ گیا؟ تو بے وقوفی تو ہم کر رہے ہیں لیکن کم مر رہے ہیں۔ لیکن اب وہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ ہے، تو بھی پترکار میں بھی پترکار، تو بھی چینل کا مالک میں بھی چینل کا مالک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں بھارت میں اس لیے کم مر رہے ہیں کہ بدماشی میڈیا نے کی،
पूरी दुनिया में कोरोना घूम रहा था, उसको उसका मजहब पता नहीं था, लेकिन इंडिया में आया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में उतरा, दिल्ली से सीधा कोरोना मरकज गया, वजू किया, मौलाना साहब से मुलाकात किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान होकर बाहर निकल गया। नहीं समझे आप? तो कोरोना को मुसलमान किसने बनाया? तुमने बनाया ना। बदमाशी कोरोना के साथ किसने की? अरे बोलो भाई, तुमने की। तो जब कोरोना यहाँ आकर मुसलमान हो गया, तो जरा बेवकूफ़ ये बताओ, कोरोना जब मुसलमान हो गया तो अपनी बिरादरी को क्यों मारेगा? क्यों भाई? तो खैर, ये थोड़ा सा मैंने मज़ाहिया कह दिया, लेकिन सुन लो इस बात को, अल्लाह की कसम, इसके पीछे मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि हमें मुसलमानों को भी समझाना पड़ेगा, हमें अपनी आम पब्लिक को भी जुमा के खिताबात से समझाना पड़ेगा कि रब को राजी करो, क्योंकि रब तुमसे और हमसे भी इतना नाराज हो चुका है कि उसने अपने घर के दरवाजे भी हमारे लिए बंद कर दिए हैं। मेरे भाई, अल्लाह की कसम, ये हमारी जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है। आज हालात जो भी आए हैं, अवामुन्नास को हमको इस बात पर लाना पड़ेगा कि तौबा की जाए, इस्तग़फ़ार किया जाए, अल्लाह के सामने रोया जाए, गिड़गिड़ाया जाए। उस रब को रोना बहुत पसंद है, उस रब को गिड़गिड़ाना बहुत पसंद है। हमारी जिम्मेदारी है कि एक आम दुकानदार, एक कारोबारी, एक ताजिर, एक बिजनेसमैन, एक टीचर, एक दुकान पर बैठने वाला, एक किराना वाला, एक दूध वाला, हर आम आदमी तक इस पैगाम को हम पहुंचा सकते हैं जुमा के खिताबात से कि अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगो, क्योंकि जब तक कि अल्लाह राज़ी नहीं होगा, अल्लाह की कसम, दुनिया की कोई ताकत इस अजाब का और इस वायरस का मुकाबला नहीं कर सकती। बल्कि अल्लाह ने दुनिया वालों को पैगाम भी दिया, दुनिया वालों को अल्लाह ने ये भी पैगाम दिया कि वो पूरी दुनिया के पागलों, ओ इंग्लैंड वालों, ओ फ्रांस वालों, ओ लंदन वालों, ओ जापान वालों, ओ इंडिया वालों, ओ पाकिस्तान वालों, ओ बांग्लादेश वालों, तुम सब मिलकर किसी एक को सुपर पावर समझते थे। क्यों? अल्लाह ने बताया कि देखो, वो तुम्हारा सुपर पावर मेरे न दिखने वाले वायरस का भी मुकाबला नहीं कर पा रहा है। और सबसे ज़्यादा अल्लाह ने पूरी दुनिया को ज़ीरो पावर उसी को दिखाया। और आज भी रिपोर्ट है, आज तक की रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा पेशेंट अमेरिका में है, सबसे ज़्यादा मौतें अमेरिका में। कहाँ गई तेरी सुपर टेक्नोलॉजी? क्या भाई, कहाँ गया तेरा नॉलेज? अल्लाह ने दुनिया को बताया कि जिसको तुम सुपर पावर समझते थे, वो देखो वो कितना जीरो पावर है। बल्कि एक बात याद आ गई, मैं उलमा बैठे हैं तो मैं तो अब आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि देखो, अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना कोरोना ने समझा दिया है, अब थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें समझा दिया, गैरों को भी समझा दिया और अपनों को भी समझा दिया। गैरों को, बल्कि हंसी आ रही मुझे बात, देखिए जहन मुंतशिर है, थका हुआ है, नहीं मालूम मैं क्या बोलूँगा। गैरों को अल्लाह ने ये समझा दिया कि जो गैर तुम्हारे खाने से चिढ़ते थे कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, अल्लाह ने छोटा सा कोरोना भेजकर सबसे ज़्यादा फजीलत उसकी बता दी। नहीं समझे अभी आप? नहीं समझे नहीं अभी? सबसे ज़्यादा फजीलत अल्लाह की अल्लाह ने उसकी बता दी कि देखो भाई, अब तो बम्बन डॉक्टर, क्योंकि मैं पूरा हॉस्पिटल ही में रहता हूँ, अब तो बम्बन डॉक्टर भी लिख के दे रहा है कि ये खाना है। नहीं समझे आप? और कोरोना इससे डरता है, तो अल्लाह ने तुम्हारे खाने की अहमियत बता दी। क्यों? अब मुसलमानों को भी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आप मुसलमानों का हमारा ये पैगाम है कि हमारे ये जो पढ़े लिखे हैं ना दुनिया के, अपने आप को बहुत वेल एजुकेटेड समझते हैं, बहुत तरक्की याफ्ता समझते हैं, इन पागलों को समझाओ कि मेरे नबी की सुन्नतों पर आओ, इसी में भलाई है। क्या? छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा, छोटी सी मिसाल। वजू करते हैं हम लोग, कभी हम वजू पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, कभी वजू पर ध्यान नहीं देते। हमने एक प्रोग्राम रखा, मौलाना नज़ीर साहब हमारे यहाँ मस्जिद परिचय, मस्जिद
مسجد کسے کہتے ہیں، کیونکہ مسجد کے تعلق سے بھی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی نا، تو ہم نے اس میں تقریباً 150 سے 200 ہندو آئے، تو اس میں کچھ ڈاکٹر بھی آئے، کچھ وکیل بھی آئے. یہ کورونا جب پہلا کورونا جب لاک ڈاؤن کھلا تھا اس زمانے میں، تو وہ آئے تو اس میں 2-4 بڑے ڈاکٹر تھے. تو وہ ڈاکٹر کو ہم نے بتایا کہ یہ طہارت خانہ ہوتا ہے، یہ وضو خانہ ہوتا ہے، یا نماز کو جانے سے پہلے ایسا ایسا وضو کرتے ہیں. تو پورا سنت کے مطابق ان کو وضو بتایا گیا. تو جب ڈاکٹر نے ایسا ایسا کرتے دیکھا تو بولے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی ہماری زبان میں اسے خلال کہتے ہیں، انگلیوں کا خلال. تو وہ کیا کہتا ہے، یہ ابھی کورونا کی وجہ سے تمہارے مولانا لوگوں نے ابھی بتایا کیا ایسا کرنا؟ نہیں سمجھا. میں نے کہا نہیں، بڑے مولانا نے 1500 سال پہلے بتا کر گئے. میں نے کیا کہا کہ یہ آپ لوگ برابر 5 وقت کرتے ہو ایسا ایسا؟ میں نے کہا ہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو 5 بار وضو کرنا پڑتا ہے، اور وضو میں یہ ایک پارٹ ہے، یہ کمپلسری پارٹ ہے، اور اس کو ہم سنت کہتے ہیں، خلال کہتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر نے بالکل جب اس کے خیالات پیش کیا تو اس نے کہا کہ جس قوم کو 1500 سال پہلے سے اس طریقے سے ہاتھوں کی صفائی سکھائی گئی ہے، تو آج کورونا میں یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ایسا دھو. نہیں سمجھا. آج کورونا نے بتایا مسلمانوں کو بھی کہ میں یہاں رہتا. کہاں رہتا؟ آج ہم وضو کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. ہم سنت کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے سنت ہے، بلکہ معاف کرنا ہم زیادہ چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ فرض نہیں ہے. بھائی ہم تھوڑا باریکی اس لیے نہیں عمل کرتے کہ الحمدللہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ نفل ہے، پڑھے تو ثواب، نہیں پڑھے تو کوئی ایسا ٹینشن. او یارو اللہ کے واسطے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہم تمام پر ہے. اللہ نے آپ لوگوں کو جو علم دیا ہے، قسم خدا کی میں کہتا ہوں، اور یہ بتانے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں، اللہ نے جو آپ کو ہم کو علم دیا ہے، دنیا کا کوئی علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. بلکہ میرے استاد محترم حضرت مولانا علی میاں ندوی یہ سمجھایا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے تمہارے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا، تمہیں حافظ قرآن بنا دیا، اگر اللہ نے حدیث کا علم، دین کا علم تمہارے سینے میں محفوظ کر دیا، تمہیں عالم یا مفتی بنا دیا، تو یاد رکھو اگر کسی دنیا کے علم کو تم بڑا سمجھو گے تو یہ بھی ایک اعتبار سے تم اس علم کی توہین کر رہے ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تکبر کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھمنڈ کریں، ہے نا، اور کسی کو گینے ہی نہ، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ اللہ نے جو ہم کو علم دیا ہے وہ سب سے قیمتی ہے. اور کل بھی میں دنیا داروں میں میرا پروگرام تھا کل، تو میں نے وہاں دنیا داروں کو بھی مدارس کی اہمیت سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ سن لو اس بات کو، میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی جھوٹ اور غلط نہیں ہو سکتے. اور میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگو سنو سنو سنو، ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہ تو کنفرم ہے کہ اللہ نے ہم کو بہترین علم دیا ہے. لیکن آئیے، کوئی اب لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں، صرف میں آپ کے سامنے بس گفتگو کر رہا ہوں کہ یاد رکھو اللہ نے ہم پر بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ یہ عوام الناس، یہ پبلک، ہم لوگ پبلک کے لوگ ہیں، ہم لوگ جنتا کے یا سیاسی لوگ ہیں. تو ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ اس عوام الناس کے ان تمام لوگوں کے سامنے ایمان کی ایسی باتیں رکھیں. کیونکہ میں ہاسپٹل میں جب رہتا ہوں تو ہم نے مسلمانوں کا بھی انداز دیکھا ہے کہ مسلمان میں بھی اتنا ڈر اور خوف آ گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے دل میں یہ یقین اور ایمان ہے ہی نہیں کہ اللہ بھی کچھ ہے. ٹھیک ہے، احتیاط کے طور پر مسجدیں بند کی گئی، کوئی بات نہیں، مدارس آج بھی بند ہیں، لیکن ڈر اور خوف اتنا بھی تھا جناب کہ سوشل ڈسٹنسنگ کے نام پہ ماں کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہا. کیوں بھائی، میں اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ جائیے آپ.
طلاقیں ہوئی. ابھی ہمارے دارالقضا میں عجیب واقعہ ہے. ارے کیوں دے رہا ہے یار, طلاق دے کیوں رہا ہے؟ تو کہا کہ مفتی صاحب کورونا میں دیکھ لیا میں نے اس کو. کیا کہہ رہا ہے مفتی صاحب؟ دیکھ لیا میں نے, آزما لیا کورونا میں, اب یہ رہنے کے لائق نہیں. تو میں صرف اشارے کرتے جا رہا ہوں, اور آپ علماء ہیں کہ میرے بھائی امت کو سمجھانا بھی بہت ضروری ہے. سب سے بڑی بات یہ سمجھانا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ توبہ اور استغفار سے بہترین کوئی راستہ نہیں ہے, بلکہ توبہ سے بڑا کوئی ویکسین نہیں ہے. توبہ سے بڑا کوئی ویکسین نہیں ہے. آج مدارس بند پڑے ہیں, کیوں؟ 2 سال ہو گئے ہیں. کعبۃ اللہ کا حال بھی آپ کو معلوم, حج کے مناظر بھی آپ کو معلوم. اس سال بھی اونلی 60,000 لوگوں کو اجازت دی گئی, وہ بھی اسی علاقے کے. تو یہ ظاہر بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں تو ماننا تو پڑے گا کہ جب تک اللہ نہ چاہے حالات نہیں سدھر سکتے. اور اللہ کو منانے کا طریقہ آپ کو اور ہم کو اللہ نے سکھایا ہے, سمجھایا ہے. ہم بھی اللہ کو منائیں, ہم بھی اللہ کو منائیں کہ میرے مولا یہ علم کے مراکز بند ہیں, یہ دین کے قلعے بند ہیں, یہ اسلام کے قلعے بند ہیں. میرے مولا یہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں جہاں سے گونجتی تھی یہ بند ہیں. اور اگر یہ بھی کہوں جو شروع ہے تو وہ بھی اللیگل شروع ہے. سمجھ رہے آپ؟ ڈر ڈر کے قرآن پڑھایا جا رہا ہے, ڈر ڈر کے احادیث پڑھائی جا رہی ہے, ڈر ڈر کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. تو کیوں ڈر ڈر کے پڑھا رہے ہو؟ اللہ سے مانگو, انشاءاللہ سارے حالات سدھر جائیں گے, سارے حالات سدھریں گے. اور حالات آئے ہیں, آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارے اکابرین کی, ہمارے اسلاف کی زندگیاں پڑھو. ارے ہم تو بہت اچھے سے ماشاء اللہ سبحان اللہ بڑے اچھے حالات میں مدارس چلا رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات آپ کے سامنے ہیں. تو حالات سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ ہی حالات کو بنائے گا بھی, اللہ ہی حالات کو سنوارے گا بھی. اللہ نے آپ کی دعاؤں میں وہ تاثیر رکھی ہے. آپ علماء ہیں, آپ حفاظ ہیں, آپ مفتیان ہیں, آپ مسجدوں کے امام ہیں, آپ انبیاء کے وارث ہیں. اللہ نے آپ کی دعاؤں میں بھی تاثیر رکھی ہے. اگر آپ نے رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے مسائل کو رکھا, اللہ آپ کے طفیل پوری امت کا مسئلہ حل فرمائے گا. لیکن ہم اپنا تعلق اللہ سے ذاتی طور پر اپنا کانٹیکٹ کریں. بلکہ اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے, کہیں نہ کہیں, میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو رشتہ ہمارا ہونا چاہیے, جو تعلق مع اللہ کی کیفیت ہونا چاہیے, جو کہیں نہ کہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں کمی آ رہی ہے. ہمیں خود کو بھی سوچنا پڑے گا. تھوڑا وقت تو ہمیں نکالنا پڑے گا, تھوڑا وقت تو اپنا بھی پرسنل ربط اور پرسنل تعلق اللہ سے کیسے کیا جائے اللہ والوں سے سیکھنا پڑے گا. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. اور یہ حالات جتنے ہیں یہ سارے کے سارے درست ہو جائے. بلکہ ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے جناب, کہ اگر ہم لوگوں نے یعنی علماء نے ہم لوگوں نے اگر ایک چیز کو بہت اگر سمجھ کر اس پر, حالانکہ میں سمجھانے کا مجھے ادھیکار بھی نہیں ہے, لیکن میں چھوٹا بھائی ہوں یا جو بھی ہوں آپ کا ہوں, اتنا تو کہنے کا مجھے ادھیکار ہے کہ اگر ہم لوگ آپس میں, چاہے مدارس والے ہوں, چاہے مساجد والے ہوں, چاہے دعوت و تبلیغ والے ہوں, چاہے وہ پرسنل سنستھاؤں والے ہوں, چاہے وہ فاؤنڈیشن والے ہوں, چاہے میں جمعیت علماء کا میں بھی ذمہ دار ہوں, چاہے جمعیت علماء والے ہوں, جو بھی ہو, ہم علماء کی طرف بڑی قدر کے نگاہ سے پورا علاقہ دیکھتا ہے. ہمارے کسی عمل سے ہمارا انتشار امت تک نہیں جانا چاہیے, کسی عمل سے عوام الناس تک جب انتشار کا, ہمارے انتشار کا پیغام جاتا ہے, ہمارے انتشار کا پیغام جاتا ہے, تو میں آپ کو, کہ آپ بھی جانتے ہیں, میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ عوام الناس پر, ان کے ذہنوں پر اس کے بڑے عجیب اثرات ہوتے ہیں. اور قسم خدا کی کھا کر اللہ کے گھر میں آپ لوگوں کے سامنے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو, ہم کو, علماء کو, ائمہ کو وہ عزت دی ہے جو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آمدار, خاصدار, ایم ایل اے اور ممبر پارلیمنٹ کو نہیں مل سکتی ہے.
بلکہ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا تو کہہ دوں، بڑا عجیب جملہ ہے. میں نے کہا کہ ہماری مسجد کے حافظ جی کو بھی، یہ جملے پہ دھیان دیں آپ، کہ ہماری مسجد کے حافظ جی کو بھی پبلک اتنا مانتی ہے جتنا پی ایم کو نہیں مانتی ہے نا. پورے ملک کا پی ایم ہے، لیکن اگر وہ کہہ دیں 29ویں روزے کو کہ دیکھو بھائی چاند دکھ گیا عید کر لو، کوئی نہیں مانے گا. حالانکہ پی ایم ہے بیچارہ، پورے ملک کا وزیر اعظم ہے، کوئی نہیں مانے گا. لیکن محلے کے امام صاحب نے کہہ دیا، ارے بولو بھائی، حافظ جی نے کہہ دیا چاند دکھ گیا، تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ یہ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ آج بھی لوگ ہم کو اتنا مانتے ہیں. اب ہمیں عوام الناس کی اصلاح کی فکر کرنا پڑے گی، اور عوام الناس کی اصلاح کا بہت بڑا دار و مدار ہمارے اپنے اوپر ہے. اس لیے میں نے وہ شعر میں کہا کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، اور ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں چپلون میں سیلاب آیا، مہاراشٹر کے علاقوں میں سیلاب آیا. میں آپ کو بتاؤں 2.5 کروڑ روپے ابھی پہلی کھیپ جب ہماری جمعیت علماء نے پہنچائی تو ہندوؤں نے مولانا رو رو کر یہ کہا ہے، آپ ملک کے حالات کا رو رہے ہیں. دیکھیے آپ حالات کیسے بن رہے ہیں کہ ہندوؤں نے رو رو کر کہا کہ جو کمینے، جو شیطان ہمارے رکشک بنتے ہیں اور ہمارے محافظ بنتے ہیں، وہ تو ہم کو دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. سمجھا؟ نظر کون آ رہا؟ ملا. نظر کون آ رہے؟ داڑھی والے. نظر کون آ رہے؟ مسلمان. کیوں؟ تو یہ حالات ٹھیک ہے نا، اللہ نے حالات لایا، لیکن ان حالات کے ذریعے سے ہم ٹو بی پازیٹیو، ہم مثبت سوچیں، ہم منفی نہ سوچیں. تو حالات ایسے بن رہے ہیں کہ کئی علاقوں میں جب حالات آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے جب مسلمان میدان میں آیا، خدمت خلق کے لائن سے، سیوا کی لائن سے جب مسلمان میدان میں آئے، علماء میدان میں آئے، داڑھی والے میدان میں آئے، تو اللہ نے ملک کے بڑے بڑے شیطانوں کے بڑے بڑے منصوبوں کو پھیل کر دیا ہے. ایک اور مثال یاد آ رہی ہے. پہلا جب کورونا کا معاملہ آیا تھا، رمضان کا موقع تھا، اور پہلا جب کورونا تھا تو ذرا سخت تھا لاک ڈاؤن، کیونکہ سبھی گھبرائے ہوئے تھے. تب پہلا جب کورونا کا معاملہ آیا لاک ڈاؤن کا، تو رمضان میں جب ہمارے بچوں نے، مسلمانوں نے، علماء نے، داڑھی اور ٹوپی والوں نے روزے کی حالت میں جب راستوں پر کھڑے رہ کر پانی پلایا، مزدوروں کو، مسافروں کو، جانے والوں کو، راہگیروں کو کھانا کھلایا، ناشتہ کھلایا، اللہ کی قسم آپ شاید جانتے ہوگے کہ اتر پردیش میں اور اس وقت اڑیسہ اور بنگال کے علاقوں میں جو ماحول بنایا جا رہا تھا نفرتوں کا، یہ یو پی اور بہار اور بنگال کے جب مزدور یہاں سے گئے ہیں، یہاں سے گزرے ہیں، اور سڑکوں پر جو مسلمانوں نے خدمت کی، کیونکہ ان کے یہاں تو بہت ڈر تھا، وہ لوگ تو ماں کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہے تھے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ قبرستان میں اور شمشان میں کون نظر آ رہے تھے؟ شمشان میں بھی کون تھے؟ مسلمان تھے. اس کے اثرات یہ ہوئے کہ اللہ نے منصوبے شیطانوں کے فیل کیا ہے. منصوبے شیطانوں کے فیل ہوئے. اچھا ایک اور بات یاد آ گئی بھائی، دیکھو ہم تو کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. کورونا کے آنے سے پہلے پورے ملک میں کیا چل رہا تھا؟ 1 سال سے CAA چل رہا تھا نا. ارے بولو بھائی، چل رہا تھا ہے نا، یہاں سے جاؤ، یہاں سے جاؤ، یہاں سے جاؤ. تو میں تو تھوڑا سا میڈیا کو ٹوچتا رہتا ہوں، میری عادت ہے. تو کہا کہ مفتی صاحب یہ کورونا کیسے آیا؟ تو میں نے کہا کورونا پھر تمہاری بدماشی کی وجہ سے آیا ہے نا. میں نے کہا دیکھو کورونا کے آنے سے پہلے تم کوشش کر رہے تھے کہ ملک سے باہر نکل جاؤ. کہاں سے نکل جاؤ؟ ملک سے، گھر سے نہیں، ملک سے باہر نکل جاؤ. اللہ نے کورونا لایا تو اب حکومت ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی کرپیا پلیز اپنے اپنے گھروں میں رہیں، سیف رہے، سرکشت رہے، اپنے پریوار کو بھی. ارے بولو بھائی،
تو پہلے تو آپ ملک سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، ابھی تو آپ کہہ رہے کہ بھئی تو گھر میں ہی رہے۔ تو میں یہ اشارہ کیا کر رہا ہوں یارو، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلا لاک ڈاؤن ختم ہوا، کیوں بھائی؟ پہلا لاک ڈاؤن ختم ہوا تو کیا ہوا؟ مال کھلے، بازار کھلے، مارکیٹ کھل گئے، سب کچھ کھل گئے، لیکن عجیب بات ہے آپ دیکھو کہ مدرسے نہیں کھلے، اسکول نہیں کھلے۔ اور کمال کی بات کیا ہے، جب پہلا لاک ڈاؤن ان لاک ہونا شروع ہوا، کھلنا شروع ہوا، تو سب سے پہلے ہماری حکومت نے بیوڑوں کا خیال رکھا۔ کس کا خیال رکھا؟ تو آپ سوچیں گے کہ کیا بیوڑے اتنے قیمتی ہیں؟ اتنے قیمتی ہے کیونکہ کروڑوں اربوں کہاں سے آئے گا؟ ارے بولو، وہیں سے آئے گا۔ تو اس وقت میں نے تھوڑا سا چینل والوں کو چباتے ہوئے کہا کہ ایکچوئل میں آپ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو پی ایم ایسا دیا۔ جملہ سننا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو پی ایم اتنا قابل دیا کہ کورونا کی لہریں بھی اس سے پوچھ کر اور بول کر آ رہی ہیں۔ دنیا کی کسی ملک کو ایسا پی ایم نہیں ملا۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا پی ایم ایسا ہے جس کو باقاعدہ لہریں ڈیٹ بتا کر آ رہی ہے۔ ابھی میں نے صبح ان کو خبر بتایا، یوسف یاسین صاحب کو، آج یہ خبر آئی وہ اردو ٹائمز ممبئی میں، کہ مودی جی نے کہہ دیا تیسری لہر آنے والی ہے، اتنے تاریخ سے اتنے تاریخ، اور آنے والے ستمبر میں پر ڈے دیکھو جملہ سننا، آنے والے ستمبر میں پر ڈے 4 لاکھ کے قریب پیشنٹ نکلیں گے، ہے نا؟ اچھا یہ بھی بتا دیا انہوں نے کہ میں پہلی لہر جب آئی تھی تو اس نے بتا دیا تھا کہ میں پہلی لہر میں بوڑھوں کو لے کر جاؤں گی، دوسری لہر میں جوانوں کو لے کر جاؤں گی، اور ابھی تیسری لہر۔ تو یہ بڑی بات ہے نا، ہمارے پی ایم کو بتا دیتا، پی ایم ہم کو بتا دیتے تو ہم کم از کم کیئر تو کر لیتے۔ تو یہ تو ہے۔ تو خیر میں آپ کو بتاؤں کہ مدارس کھلے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے رو، گڑگڑاؤ، اللہ کے سامنے بات رکھو۔ اور پھر علماء سے یہ کہوں گا کہ آپ کا گلبرگہ شہر، مجھے بھی کچھ بھی نہیں معلوم اس شہر کے بارے میں، کتنی مسجدیں ہیں؟ کم سے کم 350 ماشاءاللہ 350 کے قریب مساجد ہے۔ اگر مساجد سے امت کی اصلاح کے پیغام جائیں گے اور اتحاد کے ساتھ جائیں گے، ہمارا انتشار کسی بھی شکل میں نظر نہیں آئے گا۔ آج میں گستاخی کر رہا ہوں، شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہم اپنے تھوڑے ذاتی مفادات کو لے کر، چاہے وہ جماعت کا مسئلہ ہو یا الگ الگ مدارس کا مسئلہ ہو، ہم تھوڑے مفادات کو لے کر کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس کے امت کے سامنے ہمارا انتشار جاتا ہے، ہماری نا اتفاقی جاتی ہے، ہمارے آپس کی خلش جاتی ہے، تو اس کے بڑے بدترین اثرات امت پر پڑتے ہیں۔ اور میں پھر ایک اور جملہ کہوں گا کہ یقین مانو آج بھی امت آپ کے ہمارے پیچھے ہیں، کسی ممبر پارلیمنٹ کے پیچھے نہیں ہے، آج بھی امت ہمارے پیچھے ہے۔ اور اللہ کی قسم یہ امت آپ کا ہمارا بڑا احترام کرتی ہے۔ اب ہم کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہماری چھوٹی غلطیاں یا ہماری چھوٹی ناچاکیاں کہیں ہمارے تعلق سے امت کے دلوں میں خرابی تو نہیں ڈال رہی ہے، بدگمانیاں تو نہیں ڈال رہی ہے۔ اور پھر ایک اور بات میں کہوں گا، میں ایک سیاسی نیتا بھی ہوں، میں اس اعتبار سے بھی ایک بات کہوں گا کہ جیسے آج مہاراشٹر میں سیلاب آیا، آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں، چاہے آپ جمعیت علماء کی جانب سے، صفا بیت المال کی جانب سے، کسی بھی بینر تلے آپ خدمت کر رہے ہیں، بالکل کیجئے۔ بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اب آپ کو امت کے علماء کو ہر کام میں آگے آنا پڑے گا۔ میں بہت دیکھیے، میں جو اللہ ذہن میں ڈال رہا ہے بس میں کہہ رہا ہوں، آگے آنا پڑے گا۔ ہم آگے نہیں آتے تو چور لچے لفنگے قوم کے دلال آ جاتے ہیں، قوم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ہم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم کو آگے آنا پڑے گا۔
اور آج ہمارے محدودیت کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم پر کہاوت بن گئی. بھائی دیکھو ایک جملہ مجھے یاد آ گیا, ہماری محدودیت کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا تو ہم پر کہاوت بن گئی کہ ان کی دوڑ مسجد تک. ہم پر کہاوت بنی. میں کہتا ہوں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں, ملا کی دوڑ پارلیمنٹ تک ہے. جب جاہل جنگلی ایک نمبر کے بدماش ایک نمبر کے 2 نمبری نہیں سمجھا, سمجھ رہا ہے, 1 نمبر کے 2 نمبری جب وہاں جا سکتے ہیں, پلیٹ فارم پر رہنے والے زندگی گزارنے والے وہاں جا سکتے ہیں, تو کیا حافظ جی نہیں جا سکتے ہیں, مولانا نہیں جا سکتے ہیں, عالم نہیں جا سکتے؟ یہ بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا نکل بھی گیا تو اس کو وہاں تک نہیں پہنچنے کی ذمہ دار بھی ہم ہی رہتے ہیں. میں بڑا اشارہ کر رہا ہوں, اس کے سیاسی امام کا فتویٰ ہم ہی دیتے ہیں. کیا تو خیر بڑی عجیب داستان ہے. تو اس کے سیاسی امام کا فتویٰ ہم ہی دیتے ہیں. امت کو بہکانے کا, ورگلانے کا کام, اس کو نیچے گرانے کا, اس کو کھینچنے کا کام ہم ہی کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جب میں مرکز کا امام رہا ہوں 14 سال تک, کالج میں, میڈیکل کالج میں پروفیسر رہا ہوں. جب میں میری بات بتا رہا, جب میں سیاست میں گیا تو جناب نماز بھی ناجائز ہو گئی تھی. نہیں سمجھا؟ نماز بھی کیا ہوئی تھی. پھر اللہ نے تھوڑا اونچا, دیکھو امت کتنی خطرناک ہے یہ دیکھ لو. اللہ نے جب تھوڑا اونچا پہنچا دیا مجھے, اور ایک دنگا ہوا, ایک فساد ہوا, اور اس میں اللہ نے میرے پاور سے کچھ اچھا کام لیا, اور امت کو جو ڈنڈے پڑنے والے تھے وہ بچ گئے. تو پھر وہی امت کیا کہنے لگی, اللہ نے مفتی صاحب سے بہت اونچا کام لیا. ڈنڈے بچے نا, ڈنڈے. تو میں یہ اشارہ کیوں کر رہا ہوں, سمجھیے کہ اور آخری بات یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ ہم کو سیواؤں کے کام میں آگے بڑھنا پڑے گا. وہ سیوا کا کام, وہ راشن کٹ بانٹنے کا کام, وہ کپڑے بانٹنے کا کام, وہ غریبوں کو کھانا کھلانے کا کام, وہ چپلون اور مہاراشٹر میں وہاں پر جا کر ذات اور دھرم دیکھے بغیر خدمت کرنے کا کام, یہ بھی کام ہمارا ہے. دوسرے لوگ 10 کلو بانٹیں گے, سمجھ رہے آپ. بلکہ ایک ہنسی کی بات ہے, ایک صاحب نے 20,000 کا سامان بانٹا. دیکھو غور سے سننا, ایک صاحب نے 20,000 کا سامان بانٹا, اس کا پرچار کرنے کے لیے 30,000 کا پروگرام لیا. سامان کتنے کا بانٹا؟ 20,000 کا, اور اس کا پرچار کرنے کے لیے. تو اگر ہم نہیں, میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں مولانا, کہ اگر ہم نہیں آئیں گے تو یہ امت کے دلال, چور اور لچے لفنگے, یہ گھٹیا قسم کے سیاست کرنے والے, یہ اس طریقے سے امت کے مال کو بھی خراب کریں گے. ہم کو آنا پڑے گا. ہمارے اخلاق, ہمارا کردار. بلکہ میں آپ کو یہ بھی پیغام دوں گا, دیکھیے میں تھوڑا سا ذہن تھکا ہوا ہے لمبے لمبے سفر کر کے, جو آ رہا ہے اللہ گلبرگہ میں ایک اور پیغام دوں گا. آپ گلبرگہ شہر میں ہیں, بڑا شہر آپ کا ہے, ٹھیک ہے. میں ایک یہ بھی پیغام دوں گا, بلکہ میں ابھی ایک 10 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا غلام مستانوی صاحب کا ایک مدرسے میں میرا پروگرام ہوا. مولانا غلام مستانوی صاحب کو موجود تھے اور سب لوگ تھے. تو مولانا غلام مستانوی نے کہا کہ بیٹا ہارون, ہمارا ٹینشن مت لینا. میں نے کہا مولانا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جو بچے پڑھ کر ابھی جانے والے ہیں نا میدان میں, ان کو سمجھا. کیا بولے؟ ان کو سمجھا. میں نے کہا مولانا تھوڑا سا بے ادبی بھی ہو سکتی ہے. بولے تو ان کو سمجھا, ان کو سمجھا. تو اب میں میرے جوان ساتھیوں کو سمجھا رہا ہوں جو امام بنے ہوئے ہیں, مسجدوں میں خطاب ہوتا ہے. مولانا علی ندوی کہتے تھے کہ علماء سے کہتے تھے, مولانا علی ندوی, کہ یہ 15 منٹ اگر آپ کو ملتے ہیں, 15 منٹ ملتے ہیں, تو پورے سال میں جمعہ کے اعتبار سے اتنے گھنٹے ہوتے ہیں. اور اگر اتنے گھنٹے کو آپ نے ٹائم پاس گزار دیا تو آپ سوچو کہ آپ نے کتنا نقصان کیا. میں ایک اشارہ کر رہا ہوں, یہ ہمارے
ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ جو 15-20 منٹ مل رہے ہیں باقاعدہ اس کی پوری تیاری کر کے وقت اور حالات کے اعتبار سے جو چیز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یا جس چیز کی ضرورت ہے یا امت میں اگر کوئی گناہ عام ہوتے دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کی اصلاح کی فکر کریں. اور پھر ایک بات کہوں گا, میں جو میرا تجربہ ہے, میں آپ کے تجربے کی نہیں, میں میرا جو چھوٹا سا تجربہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اب ہمیں حالات, یہ جملے پر دھیان دینا, کہ اب ہمیں حالات اجازت نہیں دیتے کہ ہم امت کو مسلکوں اور جماعتوں میں اور گروپوں میں تقسیم کریں. اب ہمیں حالات لڑانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں, اب ہمیں حالات لڑانے کی اجازت نہیں دیتے. بلکہ ایک بڑا جملہ اور مجھے یاد آ گیا کہ یار ہم لوگ سیاسی نیتا ہیں, ہم سیاست میں ایکتا کے نام پر, مطلب جو اور بھی مسلم رہتے ہیں, میں جملہ خطرناک بول رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے, ہم سیاست میں ایکتا کے نام پر اور ہندو بھائیوں کو خوش کرنے کے نام پر یا یکجہتی بتانے کے نام پر ناریل تک پھوڑ دے رہے ہیں. ابھی اگلا آپ سمجھے میں کیا بولنا چاہوں, ایکتا کے نام پر ناریل تک پھوڑ دے رہے ہیں, ہر چیز قبول کر لے رہے ہیں. تو جب ہم دنیاوی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے اتحاد قائم کرنے کے لیے اتنا سب کچھ کر لیتے ہیں, تو کیا اب حالات ہمیں یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہم امت کو مسلکوں اور جماعتوں میں لڑائیں؟ تو میں جوان علماء سے بھی میں ہر جگہ جا کر کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اللہ نے آپ کے حوالے اگر کسی مسجد کا ممبر کیا ہے, اللہ نے آپ کے حوالے اگر کسی مسجد کا مصلی کیا ہے اور آپ کو بولنے کا موقع دیا ہے, تو اب بہت تول کر اور سوچ سمجھ کر بولو, تمہارے کچھ جملوں سے امت میں انتشار نہ ہو جائے. جی ہاں, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ابھی جتنا ہو سکتا ہے ملک کے حالات جو بھی ہو, ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سارے حالات کو بدلے گا. یہ مدارس بھی بڑی شان و شوقت کے ساتھ کھلیں گے انشاءاللہ, اور ان مدارس کو کھولے بغیر کوئی راستہ بھی نہیں ہے. ابھی فی الحال جو مسئلہ چل رہا ہے, ابھی بڑے بڑے گیم کرنا باقی ہے. میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں, ابھی بڑے بڑے گیم باقی ہے, اس لیے پرابلم ہے, سمجھ رہے آپ, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ حالات اب ایسے بھی بن رہے ہیں کہ اب ان کے پلان اور ان کے منصوبے ان کے اپنے لوگ ہی فیل کریں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آؤ بس آخری جملہ کہوں گا, میں علماء سے یہ کہوں گا اور ائمہ سے یہ کروں گا, یہ ہمارے جوان حفاظ کرام سے, ائمہ کرام سے یہ کہوں گا کہ آپ صرف اپنے آپ کو محدود مت سمجھو. ہو کیا رہا ہے مولانا کہ ہم نے بھی تو ذہنی طور پر اپنے آپ کو مسلح ہی سمجھ لیے. پرابلم ذہنی طور پر ہم نے خود کو محدود سمجھ لیے, سمجھ رہے آپ. بلکہ میں ایک بات یاد آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو, ہمیں کہا جاتا ہے نبی کے وارث, نبی کے وارث, انبیاء کے وارث. تو میں آپ سے معتبانہ سوال کرتا ہوں کہ کیا میرے نبی نے صرف مصلی سنبھالا تھا؟ اور اگر میں میرے نبی کو اتنا ہی کہہ دوں کہ مصلی اچھے سے سنبھالا تھا, تو یہ تو پھر بڑا ظلم ہوگا میرے نبی کے ساتھ. میرے نبی نے مصلی سے لے کر میدان تک, ہے نا, مارکیٹ, بازار, کھیتی باڑی, کون سی چیز ہے, بلکہ ہماری تو یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام ہر جگہ نظر آئے, اس طریقے سے ماحول بنایا جائے. بلکہ آج بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ امت آپ کے ہی پیچھے چلنے کو تیار ہے, امت آپ ہی پر بھروسہ کرنے کو تیار ہے. امت آج بھی جیسا بھی ہو, جو بھی ہو, آپ ہی کو مانتی ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ کھل کر سامنے آئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے. بلکہ ایک اور مولانا ایک بات یاد آ گئی, کبھی کبھی لوگ کیا کہتے ہیں, ٹرسٹی ایک اچھا جملہ کہتے ہیں, ہمارے امام بہت اچھے ہیں. دیکھو جملہ یاد آیا مجھے, ہمارے امام صاحب بیچارے بہت اچھے ہیں, کسی کے لینے میں نہیں, کسی کے دینے میں نہیں, بیچارے سیدھا مصلی سے اٹھے کہ اپنے حجرے میں چلے جاتے. تو میں کہتا ہوں کہ سب سے برا امام ہے, سب سے
ارے نبی کا وارث ہے اور نبی امت کے لینے میں بھی تھے اور امت کے، ارے بولو یار، امت کے دینے میں بھی تھے۔ اچھا یہ امت کا ذہن بھی ہم نے خراب کرے مولانا، یہ امت کا ذہن بھی ہم نے خراب کرے کہ اب اگر امام صاحب لینے اور دینے میں گیا تو اس کو بولتے بھیا تیرا کام کیا ہے؟ مسلح۔ میں 14 سال مرکز پہ امامت کیا ہوں، 14 سال کالج میں پڑھا ہوں، لیکن دونوں طرف اصول ایک ہی تھا۔ الحمدللہ گورنمنٹ میں بھی میرا ایک الگ ہی ریکارڈ تھا، سمجھ رہے آپ، کہ اپنی ذمہ داری پورا کرنے کا اور کھل کر پوری کرنے کا، ناجائز نہیں کرنے کا، ڈانڈی نہیں مارنے کا، اور ہر کام میں شریک رہنے کا۔ آج سیاست میں بھی ہے، صحافت میں بھی ہے، قیادت میں بھی ہے، امامت میں بھی ہے، جہاں جائے سب جگہ۔ اچھا چینل میں سچی بتاؤ، چینل چلانا یہ اپنی ملاؤں کا کام ہے کیا؟ نہیں ہے، ملا کی دوڑ۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہماری قوم کے اچھے کاموں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، ہماری قوم کی اچھائیوں کو بتایا نہیں جا رہا، اور ہماری قوم کی برائیوں کو بتایا جا رہا ہے، تو پھر ہم نے تھوڑی سی محنت کی، اور آپ کو چلو آج پہلی مرتبہ بول دیتا ہوں مجمع میں 2017 میں حج کو گیا، اور جب مجھے چینل شروع کرنے کو 3-4 مہینے ہوئے تھے، اور میں جب 2017 میں حج کو گیا تو طواف کرتے کرتے ہر راؤنڈ میں ایک دعا کرتا تھا۔ بہت ساری دعائیں مانگی جاتی ہے، تو ایک دعا یہ بھی میں کرتا تھا، عجیب دعا کرتا تھا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ میری لائن نہیں ہے۔ کیا بولتا تھا؟ اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ میری لائن نہیں ہے، لیکن تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے ملک میں ابھی سب سے بڑی لائن ہے، جس کو چاہے راتوں رات آتنکوادی بنا دے، اور اس کا جواب دینے کے بعد بھی ہمارے پاس میں ایک پیپر بھی نہیں ہے، ایک بڑا چینل بھی نہیں ہے۔ تو میرا مولا چھوٹا سا کام میں نے شروع کیا ہوں، تو جانتا ہے کہ میری لائن نہیں ہے، لیکن شروع بھی تو نے کرایا ہے ملا سے۔ تو میں ایک سادہ جملہ کہتا تھا، اے اللہ اگر تجھے اس لائن سے کام لینا ہوگا تو چلا دے، اور نہیں لینا ہوگا تو کوئی بھی لفڑا کر کے بند کرا دے۔ اللہ نے 3 سال میں ایسا چلایا کہ پوری دنیا میں چلے، الحمدللہ۔ آج آپ دیکھیں پروگرام جمع کرنے کو ڈر لگ رہا کہ کوئی ویڈیو نہ پہنچا دے، سمجھ رہے آپ؟ کورونا کے گائیڈ لائن چل رہی ہے، کیوں؟ آج اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایسی چیز چلا دیا کہ ہم نے سمجھو محرم کا پیغام دیا، آزادی کا پیغام دیا، ہمارے اسلاف کے قربانیوں کو بیان کیا، ہندو بھائیوں کے سامنے بیان کیا، ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج 1000 لوگوں کو جمع کرنا ہے، اگر 1000 لوگوں کو جمع کرنا ہے تو ناک میں دم آ جاتا مولانا، 1000 لوگوں کو جمع کرنا ہے تو دعوت نامے، اشتہار، اور اللہ کا شکر ہے اپن تو بغیر دعوت کے آتے نہیں۔ تو خیر 1000 لوگوں کو جمع کرنا ہے تو ناک میں دم آ جاتا، لیکن آج اللہ نے عجیب سسٹم چلایا کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لندن بھی دیکھ رہا، امریکہ بھی دیکھ رہا، اور لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کو تو کلہ پیغام پہنچا رہا ہے۔ آج مرکز بھی شکریہ ادا کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے بہت اچھا جواب دیا، آج جمعیت علماء بھی کہہ رہی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، ادھر سے الحمدللہ ہمارے اکابرین بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ تو میں نے کہا مغفرت کی بھی دعا کر دینا کیونکہ چینل والے مولانا ہیں، نہیں سمجھا؟ تو میرے بھائی تھوڑا سا دماغ کو بھی ذرا وسیع کرو، اور اللہ نے آپ کو وسیع بنایا ہے، کیوں محدود ہو رہے ہو؟ اللہ نے آپ کو ایسی صلاحیتیں دی ہے جو آپ اور ہم ہر لائن میں خدمت کر سکتے ہیں۔ تو خیر یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی، مجھے خود کو بڑا اچھا لگا پہلی مرتبہ۔ اس سے پہلے میں گدک ہے، ہبلی ہے، ادھر آیا تھا، ابھی قریب آیا آپ کے، تو پھر ادھر بھی آنا ہو گیا۔ آپ بڑوں نے یہاں پر آپ بڑے آئے،
میں آپ کی دعائیں بھی لینا چاہتا ہوں، اور پھر آخر میں یہی بات کہوں گا، اسی بات پر بات ختم کہ پیارے آقا نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا رتبہ اللہ نے ہم کو دیا، جتنا بڑا مقام اللہ نے ہم کو دیا، تو اتنی بڑی ہی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ امت کا کیا حال ہو رہا ہے، ارتداد کی لہر چل رہی ہے۔ واٹس ایپ پر آپ دیکھو، اللہ کی قسم دماغ خراب ہو رہا ہے۔ کہیں نہ اب وقت نہیں زیادہ بولنے کا، کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا ہم کو کہ آخر کیوں۔ بلکہ ایک بات یاد آ گئی تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے جمعہ کے خطابات میں کہہ رہا ہوں، ہم دنیا کی تعلیم کے بالکل مخالف نہیں ہیں، بلکہ ایک بات میں آپ کو کلیئر طور سے کہوں کہ آج آن لائن تعلیم ہو رہی ہے۔ آج 10 سال کی بچی بھی موبائل پر ہے، 15 سال کا میرا بیٹا بھی موبائل پر ہے۔ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ امت تک جمعہ کے خطابات کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچاؤ کہ آن لائن آپ کی بیٹی پڑھ رہی ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں اختلاف نہیں، پڑھائیے، لیکن آن لائن میں انٹرنیٹ شروع رہتا ہے، اور انٹرنیٹ پر میں آپ کو کلیئر کہوں کہ ہر 10 منٹ کے بعد میں شیطان کچھ نہ کچھ غلط چیز بھی لاتا رہتا ہے۔ امت تک پہنچاؤ کہ ماں کا کام، باپ کا کام، بھائی کا کام، یا گھر کے کسی پیرنٹس اور کسی بڑے کا کام ہے کہ 2 گھنٹہ اگر تیری میری بیٹی موبائل پر آن لائن ایجوکیشن لے رہی ہے تو 2 گھنٹہ میں سے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ آج ہمارے پاس جو واقعات آ رہے ہیں مولانا کہتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا ہے، اچھا بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ 70% میری قوم کی بیٹیاں جو غلط راہوں پر گئی ہے وہ آن لائن پڑھتے پڑھتے کہیں اور آن لائن ہو گئی، آن لائن تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اور عجیب چیز ہے مولانا، پہلے جس موبائل کے رکھنے پر اخراج ہو جاتا تھا، پہلے جس موبائل کے مل جانے پر محتمم صاحب کے ڈنڈے ٹوٹ جاتے تھے، اب محتمم صاحب خود کہہ رہے کہ بیٹا اچھا اینڈرائڈ موبائل لو، نہیں سمجھے گا۔ تو حالات تو ایسے آ گئے، اب بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ تو ہے نا، راستے ہیں بچنے کے، لیکن ہم کو کوشش کرنا پڑے گی۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں اگر کفر کی دہلیز پر جانا پسند کر رہی ہے، ایمان اور اسلام کو چھوڑنا بآسانی قبول کر رہی ہے، اور ہماری قوم کی بیٹیاں اگر دنیا کی عدالتوں میں یہ لکھوا رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایمان اور اسلام چھوڑ رہی ہوں، تو یاد رکھو اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں ہم پر بھی ہے۔ ہم کو ماحول بنانا پڑے گا۔ اگر یہ دنیا داروں نے گندا ماحول بنایا ہے تو ہم کو اپنی حق المقدور، جہاں تک ہمارا ضمیر ہم کو اندر سے کہہ دے کہ ہاں تو نے تیری ذمہ داری کا حق ادا کیا، اتنی محنت کرنی پڑے گی۔ بلکہ معاف کرنا گستاخی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو جی نہیں چرانا پڑے گا۔ ہمارے اسلاف کی زندگی ہمارے سامنے، ہمیں آسائش اور آرام اور تعیش پسند زندگی اختیار نہیں کرنی ہوگی۔ اگر وقت پڑا تو تھوڑا سخت حالات سے بھی ہم کو گزرنا پڑے گا، لیکن اس گزرنے پر اللہ کی قسم کھا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ جو دے گا وہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو امت کے لیے کرنا تو پڑے گا میرے بھائی، اور اپنا وقار بھی باقی رکھنا ہوگا، اپنے وقار کو باقی رکھو۔ میں صرف اشارے میں کہہ رہا ہوں، کچھ چیزیں ہم سے ایسی ہوتی ہے جہاں پر امت ہماری عزتوں کو اچھالتی ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں دھیان دینا پڑے گا۔ اور اللہ نے ہم کو، آپ کو اگر قرآن کا علم دیا ہے، حدیث کا علم دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، تو بڑے اونچے مقام پر اللہ نے ہم کو بٹھایا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مقام کو ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے میں نے شروع میں شعر کہا کہ زندگی مانگو کسی سے، نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی، نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو، اور علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ بولتے بولتے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ مولانا غلام بستانی صاحب کے جلسے میں نے جو فارغ ہونے والے بچے تھے مولانا، تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا
ایک واقعہ میں نے سنا ہے، تو میں سنا دیتا ہوں کہ ایک جگہ فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا. کیا کا میچ؟ فٹ بال کا. تو ایک دیہاتی نے دیکھا کہ یار 15-20 لوگ ہیں اور فٹ بال ایک بال ہیں اور سب اس کو لات مار رہے ہیں. کوئی ادھر سے مارتا ہے وہ بیچارہ ادھر جاتا ہے، ادھر والا مارتا ہے وہ ادھر جاتا ہے، ادھر والا مارتا ہے یہ ادھر جاتا ہے. تو دیہاتی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آخر فٹ بال کا قصور کیا ہے. نہیں سمجھے فٹ بال کا قصور کیا ہے یار؟ ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، قصور کیا ہے؟ تو دیہاتی نے ایک شہری جو کھڑا تھا اس سے پوچھا بھائی یہ سب لوگ بال کو کیوں مار رہے ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ تو وہ سمجھ گیا کہ اس کو فٹ بال معلوم نہیں ہے. تو اس نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا اس فٹ بال کا قصور یہ ہے کہ یہ اندر سے خالی ہے. نہیں سمجھے؟ اس فٹ بال کا قصور یہ ہے کہ یہ اندر سے خالی ہے. اگر یہ اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کو سمجھ رہے آپ. تو ایک سادی سی مثال میں نے بچوں کو دیا کہ بیٹا اگر اندر سے خالی رہو گے تو فٹ بال کی جیسی حالت ہو جائے گی. تو میں یہ جملہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم عالم بن گئے اور ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ. ابھی ہمارے علماء بھی ابھی جو نئے علماء ہیں سب واٹس ایپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. کہاں میں پڑھ رہا ہوں؟ سب واٹس ایپ یونیورسٹی میں عالم مفتی. اور ابھی ایسا آ گیا ہوگا کہ آپ کو سند بھی آن لائن آ جائے گی. آپ کو کہیں زانوے طلب مستع کرنے کی. تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اور میرے بھائی ہمارے اکابرین نے کتابوں کا ذخیرہ چھوڑ کر گیا ہے. واٹس ایپ یونیورسٹی سے وہ نہیں ملے گا جو ہمارے اکابرین کے کتابوں کے مطالعے سے ملے گا. مولانا یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب مطالعے کی عادت ہی چھوڑ گئی. کتاب ہی نہیں ہے بھائی، مطالعہ دور کی بات. ابھی آپ اچھا بھی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ علماء کے گھر میں جاؤ تو اس کے گھر کو دیکھ کر بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کسی عالم کا گھر ہے. ارے وہ عالم کا گھر ہے، ارے یار وہ مفتی کا گھر ہے. کم از کم کچھ تو نظر آنا چاہیے. اشارہ سمجھ رہے آپ میرا اشارہ سمجھ رہے آپ؟ کچھ تو نظر آنا چاہیے کہ یہ عالم کا گھر. ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیوشن کا وقت نہیں ہے، اور جو رات میں 2-3 گھنٹے بیٹھتے ہیں فیس بک واٹس ایپ. تو یہ ہمارے اگر ہمیں امت اس طریقے سے دیکھے گی تو اس کے بھی کہیں نہ کہیں غلط اثرات. اچھا چھوڑو امت کا تو چھوڑو، امت کا بعد میں چھوڑو، امت کو بعد میں دیکھیں گی. سمجھا؟ اگر یہی حال ہمارا اگر اپنے گھر میں رہا تو ہماری اولاد پر کیا اثر پڑے گا. دوسروں کی اولاد چھوڑو، دوسروں کی اولاد بعد میں دیکھیں. اگر ہمارا یہ حال ہو تو ہمارا اپنے گھر میں کیا اثر پڑے گا. تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے جذبات میں آ کر کوئی غلط لفظ بول دیا ہے یا آپ کی گستاخی ہو گئی ہو تو اللہ کے واسطے مجھے معاف فرمائیے گا. ہم لوگ تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم لوگ پوری طریقے سے دنیا کی گندگیوں میں لت پت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے وہ جو میں جاہلوں میں بات کرتا رہتا ہوں وہ اسٹائل میں اگر مجھ سے کچھ نکل گیا ہوگا تو مجھے اللہ کے واسطے آپ معاف فرمائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کی خدمات کو اللہ بے انتہا قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام کے مسائل کو حل فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں جہاں سے گونجتی تھی اور آج وہاں پر منظر ایک ویرانے کا سا محسوس ہو رہا ہے، اللہ ان مدارس کو بھی آباد فرمائے. اللہ مساجد کو آباد فرمائیں، اللہ خانقاہوں کو آباد فرمائیں، اللہ مراکز کو آباد فرمائیں. میں مولانا نذیر احمد رشادی کا اور یہاں صفا بیت المال، میں صفا بیت المال کا تو آپ کو دیکھا نہیں یہاں کا سسٹم پورا، لیکن آپ کے جو دوسرے لوگ ہیں جیسے اورنگ آباد والے ہیں، پونا والے ہیں، کولر والے ہیں، وہ سب میرے ٹچ میں ہیں. تو خیر صفا بیت المال ہو یا جمعیت علماء ہوں یا دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہو یا دوسرے الگ الگ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں سب کا ساتھ دو. بلکہ یہ جملہ بولتے مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس. یار دوسروں کو یہ جملہ سمجھ میں آ گیا، مولانا یہ جملہ ہمارا تھا. سب کا ساتھ
میرا وکاس صحیح بات. تو سب کا ساتھ دو اور سب ہمارے ہیں. سب کون ہے؟ بولو بولو اپنے منہ سے بولو, سب ہمارے ہیں, کوئی غیر نہیں ہے, سب ہمارے ہیں. ہو سکتا ہے آپ 1 روپے کام کر رہے ہوگے, وہ 10 پیسے کام کر رہا ہوگا, لیکن اس کی اپنی بھی اہمیت ہے. ہم سب کو ساتھ دیں, سب کے حوصلے بڑھائیں, اور چھوٹوں سے یہ کہوں گا کہ بڑوں کو یہ نہ سمجھے کہ ان کو کیا سمجھتا ہے. آج کے زمانے کے اعتبار سے چھوٹوں کا کام ہے کہ بڑوں کو اپنا امیر بنائیں, بڑوں سے مشورے لیں, بڑوں سے دعائیں لیں, بڑوں کا ساتھ لیں. اور بڑوں کا بھی یہ کام ہے کہ چھوٹوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی ان کے حوصلوں کو بڑھائے. بس یہ تھوڑی موٹی باتیں جو اللہ نے ذہن میں ڈال دی, میں کہتا چلا گیا, اور آپ لوگوں کی برکتوں سے ہی اللہ نے اتنا بھی بلوایا, ورنہ اس لائق بھی نہیں تھے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے آج کے اس جمع ہونے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا حضرت مولانا ہارون صاحب ندوی ان کے ساتھ آئے ہوئے قافلے کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے, اور ہم سب کے مل جل کر بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے, ہماری محبتوں میں اضافہ فرمائے. مولانا سے گزارش ہے کہ دعا کے ذریعے سے اس مجلس کا اختتام کریں. جو اب آپ ملاقات کرنا چاہیں الحمدللہ مولانا مدرسے کے مہمان خانے میں ہیں, اطمینان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو, تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے, اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت, تیرا پیار, تیرا عشق, تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق, تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. تیرے نبی کی اداؤں سے, تیرے نبی کی سنتوں سے سچا پیار ہمیں نصیب فرما. رب دو جہاں, رب دو جہاں تو سارے حالات کو جانتا ہے. میرے مولا تجھے سنانے کی, بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. خدا بندہ تو ہمارے حالات پر رحم فرما. میرے مولا تو ہمارے حالات پر رحم فرما. میرے مولا یہ مدارس بند ہیں, یہ مراکز بند ہیں, یہ خانقاہیں بند ہے. میرے مولا یہ جو کچھ عبادتیں بھی ہو رہی ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے چھپ چھپا کر ہو رہی ہے. میرے مولا تو سارے حالات کو درست فرما دے, اور ان مدارس کو پہلے کی طرح آباد فرما دے. خانقاہوں کو آباد فرما, دینی مراکز کو آباد فرما, مساجد کو آباد فرما. رب دو جہاں, رب دو جہاں جب تک ہمیں زندہ رکھ میرے مولا, اسلام پر زندہ رکھ, اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمہ والی موت نصیب فرما. خدا بندہ تیرا بڑا احسان ہے, تیرا بڑا انعام ہے کہ تو نے دین کا علم ہمیں دیا, قرآن کا علم تو نے ہمیں دیا, حدیث کا علم تو نے ہمیں دیا. رب دو جہاں اس علم کی سچی قدردانی کی توفیق ہمیں بھی نصیب فرما, اس علم پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرما. اور جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہے میرے مولا ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہمت, توفیق, ہدایت اور صلاحیتی اور اسباب بھی نصیب فرما. خدا بندہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل نصیب فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں میرے مولا انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. رب دو جہاں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے فیصلے فرما. رب دو جہاں ہمیں مانگنا نہیں آتا, مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں آتا, کیا مانگنا میرے مولا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم, بس جو یاد آ گیا وہ بھی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.